زندہ ہوا میرا یسوع، ہاں زندہ ہوا میرا یسوع، موت کو مار کر ہاں زندہ ہوا میرا یسوع۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، جس نے موت، شیطان اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ساری دنیا کے لیے نجات، امید اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو کھول دیا، اسی قدرت والے نام میں، جلالی نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور عید قیامت المسیح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یسوع زندہ ہے، ہاللیلویہ۔ آج یقیناً نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ وہ مردوں میں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بالخصوص اس سال یقیناً عید قیامت المسیح کا یہ وقت ہمارے لیے بڑا مختلف اور کسی حد تک تکلیف دہ بھی ہوگا کہ ہم نے اس مقدس ہفتے میں ان عبادتوں کے سلسلے کو جنہیں سال ہا سال سے ہم اپنی روحانی برکت اور تازگی کے لیے کرتے ہیں، ہم اس سال اس میں اس طور پر شریک نہیں ہو سکے جیسے ماضی میں ہم ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے پام سنڈے، ہم نے ہولی تھرسڈے، انفیکٹ ہم نے گڈ فرائیڈے کی میٹنگز کو مس کیا ہے، لیکن یقیناً یہ حالات اور یہ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بات، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہے، ہاللیلویہ۔ وہ جی اٹھا ہے، اس نے قبر کے سینے کو چاک کر کے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے میرے اور آپ کے لیے بھی زندگی کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ خداوند میرے عزیزو، گزرے سال میں یا گزرے وقت میں یقیناً ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تاریخی اور بائبلی حقائق کو ہم نے سیکھا، ہم نے اس پر بات کی، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک جو کہ خدا کے پاک روح نے میرے دل میں ڈالا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا دنیا کے لیے امید کا باعث ہے۔ یقیناً تاریخی اور بائبلی حقائق اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، انہیں ہم جھٹلا نہیں سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس دنیا کے لیے، نا امید دنیا کے لیے جو خوف اور ڈر کا شکار ہے، مسیح کا جی اٹھنا اس کے لیے امید ہے، اس کے لیے ہوپ ہے۔ میرے عزیزو، شاگرد جو ہیں وہ بھی خوف زدہ تھے، وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، بالخصوص جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھا، ان کے اپنی امیدیں چکنا چور ہو گئیں۔ ان کی امید یہ تھی کہ یسوع مسیح مسیح ہیں، مسیحا ہیں جو ہمیں رومیوں کی غلامی سے رہائی دیں گے، مگر یسوع مسیح کی صلیب پر ہوتے ہوئے ہی وہاں پر یہ بحث ڈاکوؤں کے درمیان چھڑ گئی، جس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اگر یہ مسیح ہے تو یہ خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچائے۔ یعنی ان کے اندر یہ بحث تھی کہ کیا مسیح ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ شاگردوں کے اندر یہ سوچ پروان پکڑ چکی تھی کہ مسیح ہمیں غلامی سے رہائی دے گا۔ وہ پولیٹیکل اور اپنی انفرادی یا قومی رہائی کی بات کر رہے تھے، لیکن مسیح خداوند چھڑانے والے ہیں،
رہائی دینے والے ہیں، اور انہوں نے انسان کو اس غلامی سے چھڑایا جسے صرف اور صرف ایک ہی شخص چھڑا سکتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ گناہ کی غلامی ہے، وہ شیطان کی غلامی ہے، وہ موت کا ڈر ہے، وہ قبر پر فتح ہے جو صرف یسوع مسیح نے دلائی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسیح کا جی اٹھنا دنیا کے لیے امید ہے۔ شاگرد بھی نا امید ہو گئے تھے، خوف زدہ تھے، ان کی امیدیں چکنا چور ہو گئیں جب انہوں نے مسیح خداوند کو صلیب پر مصلوب ہوتے ہوئے، لوگوں کے ٹھٹھوں کو برداشت کرتے ہوئے، شاید انہیں یہ لگ رہا ہو کہ مسیح بے بس ہو گئے ہیں، شاید مسیح کی قدرت اس لائق نہیں کہ وہ اس پر غالب آ سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، شاگرد اور شیطان یا سب طاقتیں اس بات کو بھول رہی تھی کہ خداوند مسیح اس لیے صلیب پر ہیں تاکہ وہ موت کو اس دن موت دے سکیں، ابدی موت کی نیند اسے سلا دیں۔ موت جو انسان کے لیے ایک بڑا خوف ہے، یسوع مسیح نے صلیب پر مر کر موت کو موت دے دی اور ہمیشہ کی زندگی کی امید اور راہ تیار کی۔ میرے عزیز، نہ صرف شاگرد اور وہ مومنین جو مسیح پر ایمان لائے تھے، نہ صرف وہ مایوس تھے، نا امید تھے، بلکہ ایسی گہری اور نا امیدی کے بادل ان پر منڈا رہے تھے کہ جب لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی پہلی 12 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہم اس حوالے کو ضرور اپنی برکت کے لیے پڑھیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 24 اور اس کی پہلی 12 آیات۔ جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس واقعہ کے بارے میں اور شاگردوں کے رسپانس کے بارے میں۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مایوسی اس قدر گہری شاگردوں پر تھی، وہ نا امید تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ان کی 3 سالہ خدمت اور مسیح کے ساتھ بتایا ہوا وقت بالکل ناکام تھا۔
सब कुछ खत्म हो गया था। मौत के बाद उन्हें लगा सब कुछ मिट चुका है। हालांकि कलाम में लिखा है, उन औरतों से जब उन शख्सों ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, उसने आप तुमसे कहा था कि मैं दुख उठाऊंगा, मसलूब किया जाऊंगा और उसके बाद मैं जी उठूंगा। और उसके बाद लिखा है, उन्हें मसीह की बातें याद आईं, लेकिन शागिर्द मसीह की बातों को भूल गए हैं। क्यों? वो खौफजदा हैं, वो मायूस हैं, वो नाउमीद हैं। याद रखिए कि जब इंसान मायूस और नाउमीद हो जाता है तो वो चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। उसके अंदर सिर्फ ये एहसास होता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है और अब मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है। शागिर्दों का हाल भी यही था, लेकिन बाइबल बताती है मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 62वीं से 66वीं आयत तक, यहाँ पर उन यहूदी सरदार काहिनों का जिक्र है जो मसीह के जी उठने के बाद वहां पर गए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मुकद्दस कलाम में से देखें। उन्होंने क्या कहा? 27वें बाब की आयत नंबर 62 से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। दूसरे दिन, जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है। अब याद रखिए कि शागिर्द मसीह की बातों को भूल गए हैं, क्योंकि सलीब पर उन्होंने मायूसी को कबूल कर लिया। उन्होंने नाउमीदी को अपनी जिंदगी पर कब्जा करने का मौका दे दिया और मसीह की बातों को भूल गए। खौफ उन पर छा गया, नाउमीदी उन पर छा गई, मसीह से बिछड़ जाने का गम उन पर आकर ठहर गया। और इसी असना में उन्होंने मसीह की बातों को भूलकर मायूसी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। और औरतें जो कब्र पर गईं, उन्होंने इस बात को कबूल किया। सरदार काहिन जो यहूदी हैं, वो मसीह की बातों को याद रखे हुए हैं कि मसीह ने कहा था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यकीनन मसीह के जी उठने की इतनी ज्यादा शहादतें बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा काफी हैं इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर बहुत से लोगों को दिखाई दिया। तोमा जो जिसके अंदर ये एतमाद नहीं था, यकीन नहीं था, मसीह ने कहा आ और इन हाथों को में जिनमें मैखें ठोकी गई थी, इनमें अपनी उंगली डाल के देख, इस पसली को देख। और बहुत से शागिर्दों ने, पौलुस रसूल ने और बेशुमार शागिर्दों ने मसीह के जी उठने की कुदरत का तजर्बा किया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह का जी उठना एक मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन इसके साथ साथ मसीह का जी उठना इस दुनिया के लिए एक उम्मीद है, एक नया सवेरा है, एक नया दिन है। खौफ में, मायूसी में, बुरे हालात में खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इंसान के लिए उम्मीद का पैगाम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं चंद अहम नकात आपके साथ शेयर करूंगा कि मसीह का जी उठना किस तरह से मेरे और आपके लिए उम्मीद है। मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और जी उठने की उम्मीद के बारे में सीखते हैं। गवाही टीवी देखते रहिए। जिंदा हुआ मेरा यीशु, हाँ जिंदा हुआ मेरा यीशु, मौत को मार कर, हाँ जिंदा हुआ मेरा यीशु। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि यीशु मसीह का जी उठना दुनिया के लिए उम्मीद है।
सबसे पहली उम्मीद जो मसीह के जी उठने से हम सबों के लिए है, हम सब के लिए है, वो ये है कि जब हम यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान ले आते हैं, हम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। ये मेरे और आपके लिए उम्मीद है कि जो मसीह पर ईमान रखता है वो मौत को ना देखेगा, वो यीशु के साथ हमेशा जिंदा रहेगा। ये उम्मीद इसलिए है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। अब हर वो शख्स, हर वो ईमानदार जो किसी भी कौम, किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, जब वो मसीह को अपनी ज़िंदगी दे देता है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसके लिए पहली उम्मीद यह है कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में शामिल हो गया है। हालेलुया। यीशु के जी उठने से मेरे और आपके लिए उम्मीद यह है कि जैसे यीशु हमेशा जीता रहेगा, उसी तरह ईमानदार जो मसीह पर ईमान लाएगा वो भी हमेशा जीता रहेगा। उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। हम इस बात को समझते हैं मसीह अकीदे के मुताबिक कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ मरने, दफन किए जाने और उसके साथ जी उठने का अमली मुजाहरा करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। एक और रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि करंथियों के दूसरे खत में से है। बाब नंबर है 4 और उसकी आयत नंबर 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशु को जिलाया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान करके जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इन दोनों हवालों में इस नुक्ते को मसीह तकवीयत मिलती है कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब मसीह के जी उठने पर ईमान ले आते हैं, तो हम भी मसीह के साथ हमेशा जिंदा रहने में शामिल हो जाते हैं। जैसे मसीह को उसने जलाया, वो हमें भी जलाएगा। जैसे मसीह को उसने जिंदा किया, वो हमें भी जिंदा करेगा और हम हमेशा उसके साथ जीते रहेंगे। ये मसीह के जी उठने की पहली उम्मीद मेरे और आपके लिए है। दूसरी बात, यीशु मसीह के जी उठने से मौत का डर और इन खौफ का तसल्लुत जो इंसान पर था वो हमेशा के लिए जाता रहा। यीशु मसीह के जी उठने से जो दूसरी बात या उम्मीद मेरे और आपके लिए है कि मौत का डर और खौफ का तसल्लुत और इख्तियार जो इंसान पर है वो हमेशा के लिए जाता रहा। इब्रानियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह करे, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना मौत और डर के तसल्लुत से हमें आज़ाद कराता है। आज दुनिया में जहां हर तरफ खौफ ही खौफ है,
मायूसी है। कोरोना वायरस के सबब से हर तरफ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं और इंतहाई खौफ ने इंसान पर कब्जा किया हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, यीशु मसीह के जी उठने से खौफ का तसल्लुत ईमानदार की जिंदगी से खत्म हो गया है, क्योंकि मसीह ने मौत को, शैतान को, कब्र को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी है। इसीलिए इस नारे को हम पढ़ते हैं, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताऊं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात हमें करनी है, दानाई के फैसले हमें करनी है, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं। दुनिया नाउमीद है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती नहीं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मैं और आप इसलिए होपफुल हैं, मैं और आप इसलिए पुरएतमाद हैं, मैं और आप इसलिए अपने अंदर उम्मीद और खुशियों को, इत्मीनान को समेटे हुए हैं, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा होने वाला यीशु नासरी हमारी जिंदगी में है, जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने डर, हर तरह के खौफ का कला कमा कर दिया। और यहां पर हम पढ़ते हैं, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को क्या करे? तबाह करे। यीशु मसीह ने जी उठकर मौत को तबाह कर दिया, मौत के तसल्लुत से इंसान को छुड़ा लिया, खौफ, नाउमीदी, मायूसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये नारा, ये सदा बुलंद की कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। तीसरी बात जो मसीह के जी उठने से है, मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूं, और वो पतरस के पहले आम खत में से है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। यहां लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हैं। आसमान पर क्या है? महफूज है। वो तुम्हारे लिए आसमान पर महफूज है। यीशु मसीह के जी उठने से हम आसमान पर जाने के लिए महफूज हैं, हम प्रोटेक्ट हैं। हमें खुदावंद में ये अश्योरेंस और ज़मानत मिल गई है कि मसीह के जी उठने से मेरे और आपके लिए ये उम्मीद है कि आसमान पर जाने के लिए हम महफूज हो गए हैं। हम गैर महफूज नहीं हैं, हम इनसिक्योर नहीं हैं, हम डाउटफुल नहीं हैं, हमारे अंदर ये शक नहीं है हम जाएंगे हम नहीं जाएंगे, नहीं, बल्कि मसीह के जी उठने से आपके लिए ये बात पक्की हो गई है कि आप मसीह के साथ आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। मसीह को पता था जब मुसीबतें आएंगी, जब वबाएं आएंगी, जब कहत पड़ेंगे, जब जल्जले आएंगे, जब झूठा नबी तुम्हें गुमराह करने के लिए उठ खड़ा होगा, तुम घबरा जाओगे, खौफ ज़दा हो जाओगे, इनसिक्योर महसूस करोगे, तुम्हारे अंदर अदम एतमाद आ जाएगा। लेकिन मसीह ने ये ज़मानत मेरे और आपके लिए
اس مقدس کلام میں کی ہے، کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے میں اور آپ اور ہر وہ شخص جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ کتنی خوبصورت امید میرے اور آپ کے لیے ہے جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میری بہن، ہمارے لیے آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ محفوظ ہے، واو، پروٹیکٹڈ ہے۔ اسے کوئی چرا نہیں سکتا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے وہ امید تیرے لیے اسٹیبلش ہو چکی ہے، تیرے لیے خداوند نے اسے قائم کر دیا ہے۔ آج اس مایوسی کے دور میں ہر کوئی انسیکیور ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ یہ وبا کس وقت اور کیسے لگ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو آج یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کا جی اٹھنا صرف کلام مقدس ہی کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اور اس دکھ بھری دنیا کے لیے ایک امید ہے۔ یہ ایک دکھ بھری دنیا کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جب آپ یسوع کو قبول کر لیں گے آپ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ جب آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس کے جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لے آئیں گے، موت کا اختیار آپ پر نہ رہے گا، ڈر اور خوف آپ کے زندگی پر اثر انداز نہ ہوں گی، کیونکہ مسیح نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ اس نے ابلیس کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ پھر ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے کہ مسیح کے جی اٹھنے سے ہمارے اندر یہ امید ہے کہ ہمارے لیے آسمان پر جانا محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ امید مجھے اور آپ کو دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع زندہ ہے، یسوع جی اٹھا ہے، اور جیسے وہ جی اٹھا ہے ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کے لیے یہ امید ہے کہ وہ بھی مسیح کے ساتھ جیتا رہے گا۔ ڈر اور خوف کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے اور اس بات کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے موت پر فتح پالی ہے، یسوع مسیح نے موت کے ڈنک کو کچل دیا ہے۔ اب موت کا کوئی اختیار ہماری زندگیوں پر نہیں رہا، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ اور شاگردوں کو جب یہ حقیقت پرسنلی انہیں اس بات کا تجربہ ہو گیا، جب مسیح نے اپنا آپ ان پر آ کر ظاہر کیا اور کہا تمہاری سلامتی ہو، وہ حیران ہو گئے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود اس حقیقت کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے مان لیا، میں اور آپ سب ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں مسیح کے نام پر نچھاور کر دیں، شہادت کو قبول کیا، آرے سے چیر دیے گئے، ابلتے ہوئے تیل میں انہیں ڈال دیا گیا، انہیں کہا گیا مسیح کا انکار کر دو ورنہ یہ بھوکے شیر تم پر چھوڑ دیں گے۔ انہیں کہا ہمیں مرنا قبول ہے، ہمیں کٹ جانا اور قتل ہو جانا قبول ہے، لیکن ہم یسوع مسیح کا انکار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسیح کا جی اٹھنا ایک حقیقت ہے
اور ان کے لیے یہ امید ہے کہ وہ زندگی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آسمان پر جانا ان کے لیے محفوظ ہو چکا ہے، اور مقدس پولس رسول اس طرح کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع یوں ہے کہ میں اپنے مالک کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے آسمان پر زندگی محفوظ ہے۔ جیسے میرا یسوع جی اٹھا ہے، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ جیتا رہوں گا۔ آج کے دور میں اس امید کے پیغام کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مسیح کے جی اٹھنے کی اس خوشخبری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے، اور یہ تیرے لیے ایک امید ہے کہ اب تو موت میں نہیں بلکہ زندگی میں جائے گا۔ اب تو خوف زدہ نہ ہو کہ کیونکہ مسیح نے تیرے لیے آسمان پر زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ ہمیں اس امید کے پیغام کو دوسروں کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تو نے موت، شیطان اور قبر پر فتح پا کر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو کھول دیا۔ موت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، ڈر اور خوف ہمیں تجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ کون سی چیز ہمیں مسیح سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ تنگی، نہ کال، نہ مصیبتیں، نہ کچھ اور، کیونکہ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے امید ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تیرے جی اٹھنے سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ خدا باپ، میں آج ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو نا امید ہیں، جو مایوس ہیں، جو ہیں تو مسیح تیرے نام کے، لیکن ان پر آج بھی خوف طاری ہے، مایوسیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ تیرے جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں، ہر ایک زندگی کو چھو لے اے خدا، تیری امید ان کے اندر آ جائے اے خدا، اور خداوند انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ تو نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کو آسمان پر محفوظ کر رکھا ہے۔ خداوند ایک ایک کو برکت دے، تیرا جی اٹھنا ان سب کے لیے امید کا ایک نیا پیغام بن جائے اے خدا، اور یہ اٹھ کھڑے ہوں اور خداوند بہت سوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس مصیبت کے وقت میں، کرونا وائرس کے خداوند اس تکلیف دہ وقت میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی مٹھی کو کھولا ہے۔ خدا انہیں برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، اور میں مسیح کے نام میں تیری منت کرتا ہوں خداوند، ساری دنیا سے کرونا وائرس کے اے خداوند اس مہلک وبا کو دور کر دے اے خدا، یسوع کے نام سے تیری قدرت خداوند اس وبا کو ختم کر دے۔ خداوند تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص دن ہے، کیونکہ مسیح خداوند زندہ ہوئے، اور ہمیں اس خوشخبری کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ وہ عورتیں جن کا انکاؤنٹر قبر پر ہوا، وہ بھاگتی ہوئی گئیں اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی آج جہاں ہر طرف مایوسی ہے، کرونا وائرس نے لوگوں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو یہ خوشخبری سنانی ہے، یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے سے تیرے لیے امید کا نیا پیغام ہے کہ جب مسیح جی اٹھا ہے تو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اگین میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، گواہی ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کی طرف سے، ان نوجوانوں کی طرف سے جو دن رات محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز ریکارڈ کریں، ایڈٹ کریں اور پھر وہ آپ کی برکت کا باعث بنے، ان سب کی طرف سے میں آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک کہتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا آپ سب کے لیے امید کے ایک نئے دروازے کو کھولے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔